وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، محنت کرنے کی جگہ بنایا. تو محنت سے تو انسان دنیا میں خالی نہیں رہ سکتا. چھوٹا بڑا مرد عورت کچھ کرے گا. تو بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی جو بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہر کام سے کچھ بنتا رہتا ہے. اور کچھ بار مارس باپ کی شکلیں بنتی ہیں. باہر کی شکلیں آدمی کے ساتھ نہیں رہتی. کبھی دنیا میں حادثہ کوئی بنا، ایک جگہ چھوڑ کر مجبور ہوا دوسری جگہ جائے، تو باہر کی ساری شکلیں دوسری جگہ میں نہیں جائیں. یہ حادثہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور ایک حادثہ جو ہم سب پر آئے گا کہ زمین کے اوپر سے قبر میں جانا. جب قبر میں جائے گا تو باہر کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. کفن وہ میت نہیں لے جاتا، زندہ اسے پہناتے ہیں کہ ننگا نہ لے جائیں. باقی میت کا کفن سے کوئی تعلق. اندر میں جو کچھ ہے وہ سارا قبر میں جائے گا. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں وہ کیا لے کر آیا ہے. اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ گھر والوں کے لیے کیا بنا کر گیا. تو بھائی بہرحال ہر انسان کا اپنا سامان وہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے. اور پھر حدیث شریف میں وہ خبر ہے فرشتے سوال کے لیے بھی آتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے کہ ابھی اس کی قبر پر مٹی برابر کرنے والے مٹی برابر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے حساب والے آ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں سیدھا ہو جا. اور پہلا سوال قبر کا یہ ہوتا ہے تیرا رب کون ہے. اور بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو آدمی جو دل میں بات ہوتی ہے کبھی اس کو بھی کہتا ہے، اور بعض دفعہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان سے کچھ اور بول دیتا ہے. لیکن قبر میں یہ نہیں ہوگا. جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا، جو دل میں نہیں ہوگا وہ زبان پر نہیں آئے گا. اب رب کی پہچان اگر دل میں بھری ہے کہ میرے پالنے والے کون ہیں. رب کے میرے دونوں آتے ہیں. محنت ہے پالنے والا، دوسرا محنت مالک. تو جس نے دنیا میں اپنے پالنے والے کو سمجھا، دل میں بھرا کہ مجھے کون پالتا ہے، مجھے کس نے بنایا، میرا مالک کون ہے،
بھائی جس کے دل میں یہ بھرا ہوا ہوگا تو فرشتہ جب پوچھے گا تیرا رب کون، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرے پالنے والے اللہ ہیں، میرے مالک اللہ ہیں۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، تیری زندگی کے طریقے کیا تھے؟ تو جس نے دنیا میں رب کو دل میں اس کی معرفت بھری، پہچانا میرے پالنے والے اللہ ہیں، میرے مالک اللہ ہیں، تو وہ تو ہر وقت مالک کو، مالک کا حکم کیا ہے، اس کی راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہر وقت اس پر چلے گا۔ تو جو ساری زندگی اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر گزار کر گیا، تو جب فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کیا ہے، زندگی کے طریقے کیا ہیں، تو وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اللہ کے حکم، حضور کی سنت طریقے، وہ میرا دین۔ پھر تیسرا سوال ہوگا یہ مرد کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں حضور کی صورت سامنے ہوگی، تو اشارہ کرے گا یہ کون ہے۔ ایک تو کئی اس پر وہ سوچتے ہیں کہ حضور تو مدینے میں جہاں ہے وہاں ہے، ہر جگہ لوگ قبروں میں مرنے جا رہے ہیں، اب سب کے لیے کیسے سوال ہوگا؟ اس کو علماء فرماتے ہیں وہ تو اللہ قدرت سے پردے ہٹا لیتے ہیں، حضور جہاں ہوں گے وہیں ہوں گے، اور اس میت کے سامنے ہو جائے گا تو وہ اشارہ کرے گا یہ مرد کون ہے۔ اگر ایک وقت میں 1000 آدمی مرے ہیں تو جب فرشتہ پوچھے گا یہ مرد کون ہے تو حضور جہاں حضور تو وہیں ہوں گے، آگے پردے اللہ ہٹا دیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کہ یہ مرد کون ہے۔ تو جس نے دنیا میں حضور کی سنتوں کو پہچانا کہ حضور نے اللہ کے حکم کیا بتلائے، اس کے سنت طریقے کیا بتلائے، ہر موقع کی سنت پہچان کر اس پر عمل کیا ہے، تو پھر وہ قبر میں بھی حضور کو پہچانے گا۔ وہ کہے گا یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تابعداری میں ساری زندگی گزار کر آیا۔ جس نے دنیا میں حضور کی سنت کو نہیں پہچانا تو وہاں بھی حضور کو نہیں پہچانے گا۔ تو جو تیسرا جواب بھی دے دے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام ہمیں بتائے، اس پر عمل کرنے کے سنت طریقے بتائے، جن کی تابعداری میں زندگی گزار کر آیا۔ تو بھائی جس کے یہ تینوں جواب صحیح ہوں گے تو فرشتہ پہلے نیچے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ سا ہوگا، مارے گا، زمین پھٹ جائے گی، تو دوزخ زمین کے نیچے ہے، دوزخ سامنے ہو جائے گی۔ تو فرشتہ کہے گا اگر یہ تینوں جواب تیار کر کے نہ لاتا تو پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوتا۔ تو تو جواب بھی صحیح تیار کر کے لایا ہے تو پھر اوپر اشارہ کرے گا تو اوپر دروازے کھل جائیں گے، اور جنت 7ویں آسمان پر ہے تو اس سے نظر آ جائے گی۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، قیامت میں تو جنت میں جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں آ جاتی ہیں۔ جو تیاری کر کے جائے گا ان جوابوں کی تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور جس نے اس کی تیاری نہیں کی تو جب فرشتہ اس سے پوچھے گا تیرا رب کون، تو وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ پھر پوچھے گا تیرا دین کیا،
تو وہ کہے گا ہائے مجھے کوئی خبر نہیں. تیسرے سوال کرے گا یہ مرد کون؟ تو وہ کہے گا ہائے مجھے کوئی خبر نہیں. جب کوئی جواب بھی نہیں دے گا تو اس کے لیے فرشتہ پہلے اوپر اشارہ کرے گا، اوپر کے دروازے کھلیں گے، جنت سامنے ہوگی تو اسے کہے گا اگر تو یہ سوال تیار کر کے لاتا تو تیرا ٹھکانہ جنت تھا، لیکن تو اس کی تیاری کر کے نہیں لایا تو اب پھر نیچے مارے گا دوزخ سامنے ہو جائے گی. تو کہے گا اب تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، قیامت کے دن تجھے اس دوزخ میں پہنچایا جائے گا. اور دوزخ کی عذاب جو اللہ چاہیں گے اس کی قبر میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو بھائی یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. بڑا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، میرا مالک کون ہے، مجھے کون پال رہا. اللہ نے مصلحت کے لیے اسباب بنائے ہیں لیکن کام اسبابوں سے نہیں ہوتے. جیسے بچہ کی پیدائش اللہ ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں تو بچے کو ماں نہیں بناتی، اللہ بناتے ہیں. اور فرشتے کو جب 4 مہینے حدیث میں آتا ہے کہ 4 مہینے میں اللہ قدرت سے جسم بنا دیتے ہیں، 40 دن تک منی کا قطرہ خون بنا دیتے ہیں، پھر 40 دن میں اس خون کا گوشت بنا دیتے ہیں، پھر 40 میں اس کے سارے جسم کے اعضاء بنا دیتے ہیں. جب سارا جسم تیار ہو جاتا ہے تو روحوں کا جہان اللہ نے بنایا. کیا مطلب آنے والے انسانوں کی روحیں پیدا ہو ہی گئی ہیں، ایک جگہ پر مقرر ہیں. تو اس جسم کی روح جو اللہ نے بنائی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ روح لے جاؤ اس کی ماں کے پیٹ میں اس بچے کے جسم میں ڈال دو. پھر 4 مہینے کے بعد جسم بن جاتا ہے، روح آ جاتی ہے، پھر اس ماں کے پیٹ میں ہی اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں اور ماں کا خون اس کے اندر ڈالتے ہیں. اور جب 10-12 جب اللہ اسے باہر نکالنا چاہتے ہیں، باہر آتا ہے تو پہلے ہی ماں کی سینے میں دودھ بنا دیتے ہیں. اب دودھ پیتا ہے. اب بچہ دودھ سے نہیں پل رہا، اللہ کے حکم سے پل رہا. دودھ سبب ہے. وہی آپ کوئی بچہ 20 دن کے بعد مر جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے بعد مرتا ہے. تو کیوں مر گیا؟ دودھ تو اس کا ہے، مرا کیوں؟ وہ تو اللہ نے جتنی زندگی اس کی بنائی اتنا ہی زندہ رہے گا. پھر دانت اللہ بنا دیتے ہیں، پھر خوراکیں اللہ نے بنا دی ہیں، ان کو کھاتا پیتا رہتا ہے. تو یہ اسباب ہیں، کھانے پینے سے نہیں پڑ رہا، اللہ کے حکم سے پڑ رہا. تو بھائی دل میں بھرنا کہ اسباب رب نہیں ہیں. اسباب اللہ نے مصلحت کے لیے بنائے. کئی مصلحتیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں اسباب اللہ کی قدرت کا پردہ ہے. تو ہماری آنکھ اسباب کو دیکھتی ہے، ہمارے تجربے اسباب میں ہیں، اللہ کی قدرت ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے اسباب کا اثر دل پر نہ لے، رب کی قدرت کا اثر دل پر پڑے. اس لیے کہتے ہو ایمان بالغیب، غیب کا یقین دل میں بھرو تو کامیابی ملے گی. حق یقین دل میں بھرو. تو حق کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ بناتے ہیں اور پھر چھوٹے کو بڑا پالتے اللہ پالتے ہیں. رب اللہ ہے. تو وہ رب راضی ہوں گے تو کامیابی ملے گی. رب ناراض ہوگا تو پھر سب ناکامی اور مصیبتیں آئیں گی. تو بھائی اس لیے بڑی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کی قدرت کا یقین.
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہونے کا یقین یہ حق ہے، یہ دل کا نور ہے۔ حق یقین دل کا نور بنتا ہے۔ اگر اسباب کا یقین دل میں بھر لیا، بچے کو ماں پالتی ہے، پھر کھانے پینے سے پلتا ہے، خوراکیں اعلیٰ ہوں گی تو اعلیٰ درجے پر پلے گا، نہیں ہوں گی تو پھر یہ ہوگا۔ اسباب کا یقین ہے تو یہ دل کی سیاہی ہے، بلکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں یہ دل کی نجاست ہے، اس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاک دل پر اللہ ایمان کا نور نہیں دیتے۔ اس لیے پہلی ضرورت ہے کہ دل، میں درج کے کرتا ہوں، دل ایمان کا برتن ہے، اس میں ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز نہ آنے دے۔ اگر آ گئی ہے تو اسے نکالے، تو نکالنا ذریعہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کی نفی کرے۔ اللہ کا غیر، اسباب، مخلوق یہ کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ چھوٹی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، بچے کو ماں نہیں بناتی، اللہ قدرت سے بناتے ہیں۔ پھر ماں کے دودھ سے نہیں پلتا، اللہ کے حکم سے پل رہا۔ ماں کا دودھ سبب ہے، پرورش سبب سے نہیں، جس نے بنایا اس کے حکم سے ہے۔ تو بھائی رب سے ہونے کا یقین اور اپنا مالک اللہ کو سمجھنا، اس کو دل میں، مجھے اللہ نے بنایا، میرے مالک اللہ ہیں۔ اب میں نے اپنے آپ کو مالک کے حکم کے مطابق اور اس کے رضا والے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو پہلے دل میں بھرے کہ میرے مالک کون ہیں، مجھے کون پال رہے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، اور پھر اپنے سارے جسم کو اس مالک کی رضا پر استعمال کرنا۔ تو سب سے پہلے دل ہے، کیونکہ دل میں جیسے حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ نیکی والا بن جاتا ہے، بھائی یہاں سے کوئی نہ گزر کرے، ادھر سے کوئی آنے لگے تو اسے روکو، اور تو اس کا جانا ہی نہیں چاہیے، اور پھر آپ مجمع کے اندر گزرنا سب کی توجہ کو خراب کرنا۔ ادھر والے ادھر کسی کو نہ آنے دیں، ادھر سے کوئی کسی کو نہ آنے دیں۔ جیسے پہلے کہا ہے، جیسے کوئی اٹھنے لگے تو اس کے پاؤں پکڑو، اسے بٹھاؤ۔ یعنی یہ وقت جو ہے کہ دل میں ہمیں کیا بھرنا چاہیے، کامیابی، ناکامی کے اثرات ہیں تو ان کو نکالنا ہے، کامیابی کا سامان دل میں ڈالنا ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو دل نیکی والا وہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین بھر لے، غیر کی نفی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی چونکہ قدرت نظر نہیں آتی، اللہ کی ذات بھی نظر نہیں آتی، اس کی قدرت بھی نظر نہیں آتی، ہمارے سامنے اسباب ہیں، تو اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو قدرت کا یقین دل کا نور ہے، اور اسباب سے ہونے کا اثر دل پر ہے۔ اگر یقین ہے کہ دنیا کا کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا، اسباب اعلیٰ ہوں گے، کام اعلیٰ درجے پر ہوں گے، تو یہ دل ناپاک ہے۔ اور بڑے حضرات فرماتے ہیں ناپاک دل پر اللہ ایمان کا نور نہیں دیتے، تو کئی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کامل ایمان نصیب فرما۔ تو بھائی پہلے ایمان کے برتن کو تو صاف کر، اس میں گندگی تو نہ ہو، نفی کر، اسباب سے نہیں ہوتا، رب کی قدرت سے ہوتا ہے۔
اسے بار بار کہے، اسی کو بول، اسی کو سن، اسی کو سوچ۔ بلکہ یہ بھی کہنے کوئی دوسرا کہہ رہا ہو کہ فلانا بڑا پریشان تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کوئی سامان نہیں تھا، پھر ایک کام مل گیا، بڑے پیسے مل گیا، اب سارے عیش کے سامان بن گئے۔ کوئی دوسرا یہ بات کرے، اگر کان میں پہنچی ہے تو تم اپنے دل میں کہو وہ مال اسباب سے اسباب نہیں بنے، اللہ کی قدرت سے بنے۔ کوئی دوسرا ایسی بات کر دے تو اسے کچھ نہ کہو، لیکن تم خود دل میں کہو وہ اسباب سے نہیں بنا، اللہ کی قدرت سے بنا۔ تو پھر چونکہ واقعات سے دل اثر رہتا ہے تو جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان کو بولنا۔ کتابوں میں قصے تو بہت لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں سچا واقعہ بولو گے اس سے نورانیت بڑھے گی، جھوٹا واقعہ ہوگا تو جھوٹے واقعہ کے بولنے سے نورانیت نہیں ملتی۔ تو سچے واقعات وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، ان واقعات کو بولو۔ تو بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، قرآن میں اکثر حصوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ فرعون تھا، اس ملک مصر کا بادشاہ تھا، تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، تو کئی بادشاہ ایسے پاگل ہوئے، بادشاہی کے اسباب کے دھوکے میں آ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ سب کا رب میں ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں، سب سے اوپر میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور خود رب ہونے کا دعویٰ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو جب انسان بڑے گناہوں میں ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو ان کے واقعات قرآن بھی بہت زیادہ ہے، کچھ اور کتابوں میں بھی ہیں۔ ایک دو واقعہ یہ بھی ہے کہ فرعون نے کوئی چیز خواب میں، مسلمان جتنے تھے بنو اسرائیل چلاتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو وہ فقیر مسکین تھے، اسبابوں پر قبضہ فرعون اس کی قوم کا، اور فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا۔ اسی خواب میں کوئی بنو اسرائیل کے بارے میں خطرہ محسوس، کوئی خواب میں خطرہ دیکھا، تو اس نے وہ اپنے وزیروں سے کہا کہ ایسے خطرے کا خواب دیکھ رہا ہے، تو نے کہا ٹھیک ہے، ان سے خطرے کا ہوا ہے تو ان کی طاقت نہ بنے، تو اس لیے مسلمانوں کے گھروں میں کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑنا، بچوں کو قتل کریں گے، بچی ہوگی تو اسے چھوڑ دیں گے، تو ان کی طاقت نہیں بنے گی، کیونکہ مرد بھی مقابلہ کرتے ہیں، عورتیں تو مقابلہ کرتے نہیں۔ تو یہ طے کر دیا کہ مسلمان گھروں میں ہم کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، لڑکی ہوگی تو چھوڑیں گے، اور آدمی مقرر کر دیے۔ روزانہ دوسری دن مسلمانوں کے گھروں میں چکر لگاتے، اور کوئی بچہ رونے کی آواز یا بولنے کی آواز آتی تو کہتے دکھاؤ، دیکھتے اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے، بچہ ہو فوراً گردن کاٹ دیتے۔ تو اب اللہ جو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، تو قرآن میں بھی ذکر ہے، اس کا تو کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے بھی نہیں تھے، روتے بھی نہیں تھے، ماں چھپا کر رکھتی تھی، لیکن ماں کے دل میں خطرہ ہوا کہ کئی بچے قتل ہوئے، اسے خطرہ ہوا کہ فرعون کا آدمی ہر دن دوسرے دن آتا ہے، اس وقت یہ بولے گا یا روئے گا تو قتل ہو جائے گا۔ دل میں خوف لگا، تو اس کا ذکر قرآن میں جب دل میں خوف لگا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دے، تو پھر ہم قدرت سے تیرے پاس پہنچا دیں گے، کیونکہ ہر روز کتنے بچے قتل ہوتے تھے، تو اسے خطرہ دل میں آ گیا کہ یہ وہ آدمی تو آتے ہیں، یہ چھپا کر رکھتی تھی، یہ بولتے بھی نہیں تھے، روتے نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے جب اس کا آدمی آئے یہ بولا یا رویا تو قتل ہوگا۔ تو یہ خطرہ بڑھ گیا کہ کتنے قتل ہو چکے،
تو خطرہ ہوا تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، قدرت سے تیرے پاس پہنچائیں گے۔ انہوں نے پھر ایسے کیا تو وہ صندوق قدرت سے جو فرعون کے گھر سے ایک نہر اس دریا کی جاتی تھی اس نہر میں چلا، اور فرعون کے گھر میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا، انہوں نے پکڑ لی۔ جب کھولنے لگے تو جو بھی زور لگا کسی سے نہیں کھلا، فرعون کی بیوی نے پکڑ کر جب کھولا تو اندر کھل گیا۔ اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ دیکھتی اس کے دل میں محبت بڑھ گئی، اس نے اٹھا کر سینے میں لگا لی۔ تو فرعون کے پاس بھی خبر پہنچ گئی کہ تیرے گھر کی نہر میں ایک صندوق آیا ہے، اس میں ایک بچہ نکلا۔ اس نے وزیروں سے کہا کہ بھائی ایک بچہ اس طرح صندوق میں ڈالا ہوا نہر کے آیا، کیا کرنا؟ تو سب نے کہا کھلی بات ہے، جس قوم کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں انہیں خوف کی وجہ سے صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیا کہ کہیں بچ جائے گا، ہے اسی قوم کا، اسے قتل کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے حکم دے دیا اسے قتل کیا جائے۔ اب مقرر نہیں کیا کون جا کر قتل کرے، یہ فیصلہ گھر میں بھی پہنچ گیا کہ اس کے قتل کا فیصلہ فرعون نے کر دی۔ تو فرعون کی بیوی کے دل میں محبت بڑھ گئی تھی، جب اس نے سنا تو فوراً فرعون کے سامنے آ گئی، اور فرعون کے سامنے آ کر جو بات کی اللہ نے قرآن میں اسے ذکر کیا۔ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی خوشی ہے، دیکھ کر میں خوش ہو رہی ہوں، تیری بھی خوشی ہے۔ فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کتابوں میں آتا ہے وہ کہنے کا تیری خوشی ہو میری کوئی خوشی نہیں، پاگل تھا۔ اس نے پھر کہا لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذہ ولدا، اسے مت قتل کرو، امید ہے یہ ہمیں فائدے دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، جسے بیٹا بنائیں گے بیٹا تو فائدے دیتا ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اب فرعون نے وزیروں سے کہا بھائی یہ کہہ دیا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا بنائیں گے نا، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کے بڑوں پر حکم چلاتے ہیں، عورتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اب ساری حکومت کا فیصلہ عورت کی بات پر بدل گیا۔ اب فرعون نے اعلان کر دیا اسے دودھ، جو عورت جیسے دودھ پلائے گی اسے ہم تنخواہ دیں گے۔ اب فرعون کی قوم کی جن عورتوں کے سینوں میں دودھ تھا وہ آنے لگ گئی۔ اب جو پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے کی طرف کرے وہ منہ دوسری طرف کرے، روئیں کسی کا دودھ نہیں، بچہ خود نہیں دودھ پیتا ہے، اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہی ہے کہ ان کی والدہ نے بڑی بہن سے کہا کہ تم دور سے دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ دور کا اس لیے کہا کہ قریب سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی نے صندوق ڈالا ہے، اس لیے دور دور سے دیکھتی رہو۔ تو وہ اس طرح دیکھتی رہی، اور جب فرعون نے اعلان کرایا کہ جو دودھ پلائے اسے تنخواہ دیں گے تو فرعون کی قوم کی عورتیں فرعون کے گھر میں آنے لگی، تو یہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ اب جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیسے زندہ رہے گا، کسی کا دودھ پیتے نہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ میں ایک گھر بتاتی ہوں، اس گھر والوں کا دودھ یہ ضرور پیے گا۔ تو سب نے کہا جاؤ بلاؤ اس کو۔ اب وہ گھر آئی تو والدہ سے آ کر حال بتا دیا کہ بھائی جان کے زندہ رکھنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو جو دودھ پلائے اسے تنخواہ دی جائے گی، فرعون تنخواہ دے گا، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، آپ چلو۔ اب وہ آئی تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، کیونکہ ماں تو ویسے بھی بچے کو محبت ہوتی ہے، چومتی ہے، اور جو بچہ مرنے کے خطروں میں سے ہو کر نکل کر ملا ہو تو اسے کتنا محبت کرے گی، اور محبت کرتی تو وہ سب سمجھتے اسی کا بیٹا، اس لیے کوئی محبت نہیں کی،
बेरुखी से उठाया, सीने के करीब किया, वो दूध पीने लग गए। तो किताबों में है कि वो सब औरतें तो भरे हुआ था, मकान भरा हुआ था, सब कहने लगी ये और तो किसी का पीता ही नहीं था, तेरा दूध पीने लग गया। उसने कहा मेरा जिस्म भी बहुत खुशबूदार होता है और मेरा दूध भी इतना लजीज है, कोई बच्चा लाओ मेरे दूध पीने से कोई भी इनकार नहीं करेगा। तो बहरहाल लंबा वाक़या है कि फिरौन को बताया गया कि तेरी कौम के औरतें जितनी आई हैं उसने किसी का दूध नहीं पिया, और मुसलमान घरानों की औरत आई है उसका दूध पीने लग गया है। उसने कहा वही पिलाए, उसी को तनख्वाह देंगे। तो मैंने अर्ज किया फैसले अल्लाह के होते हैं, जिनको कत्ल करना चाहता है उसकी परवरिश का इंतजाम अल्लाह ने उसी के हाथ से करा। तो किताबों में आता है कुछ दिनों तक तो वो फिरौन के घर में ही रही, उनको दूध पिलाती रही। फिर फिरौन की बीवी से कहा कि मेरे घर के कुछ काम होते हैं तो मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, घर के काम भी करने होते हैं। उसने कहा ठीक है अपने घर ले जाओ, कभी हमें भी दिखाया करो, ले आया करो, कभी घर में रहो। तो बहरहाल जिनको कत्ल करना चाहता था उसकी परवरिश का इंतजाम अल्लाह ने उसी के हाथ से करा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, फिरौन की बीवी भी बहुत मोहब्बत करती थी, वो बचपन से मोहब्बत दिल में आ गई थी। तो बड़ा होने के हाल में इसका भी जिक्र आता है, फिरौन भी जब घर आए तो कभी छोटे होने की हालत में घर में होता तो वो भी गोद में बिठा लेता। तो किताबों में आता है कि जब छोटे थे तो एक दफा फिरौन ने गोद में रखा हुआ था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। जब थप्पड़ मारा तो फिरौन कहने लगा यही वो है जो मेरी हलाकत का जरिया बनेगा, जिसका खतरा आया है। तो उसकी बीवी के दिल में मोहब्बत, उसने कहा नहीं, वो फिरौन दाढ़ी रखी हुई थे तो बालों में मोती डाले हुए थे। तो उसने कहा ये मोती पकड़ने के लिए इसने यूं किया है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आजमाते हैं। तो आजमाइश के लिए एक बर्तन में मोती रखे, एक बर्तन में आग के अंगारे जो चमक रहे होते हैं वो डाले। तो दोनों बर्तन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाए। तो किताबों में तो आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल तो था मोती लेने का, लेकिन फरिश्ते ने हाथ पकड़कर आग के अंगारे जो चमक रहे थे मोती की तरह उधर किया। उन्होंने फौरन पकड़ा, तो बच्चे की आदत होती है जो पकड़ता है मुंह में रखता है, फौरन पकड़ पर मुंह में रखा तो जुबान भी जल गई। इसी से उनकी जुबान में अटक हो गई थी। तो बहरहाल उसके रखने से फिरौन समझ गया कि इसमें उतनी समझ नहीं है। तो बहरहाल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो फिरौन की बीवी बहुत मोहब्बत करती थी, कभी फिरौन के घर में भी चक्कर लगाते, कभी अपनी वालिदा के पास रहते। जवानी के करीब थे तो एक फिरौन का नौकर कोई सामान उठाकर ला रहा था। तो फिरौन उसकी कौम सब की आदत ये थी, मुसलमानों को नौकर गुलाम का दर्जा बनाया हुआ था। कोई सामान ला रहा हो, आगे मुसलमान नजर आते उसे फौरन कहते थे उठाओ इस सामान को वहां पहुंचा। तो फिरौन का नौकर उस मुसलमान सामने आया तो उसे कहा कि ये सामान उठाओ, फिरौन के घर पहुंचाना। तो सामान का वजन ज्यादा था तो वो मुसलमान कमजोर था, उतना उठा नहीं सकता था। वो कहता ये बोझ ज्यादा है, मैं उठा नहीं सकता। वो कह नहीं उठाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चक्कर लगा रहे थे, उस मुसलमान ने कहा कि ये मुझ पर जुल्म करता है, कहता उठाओ, मैं उठा नहीं सकता, मैं कमजोर हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि पीछे से तुम खुद लाए हो, अब खुद ही उठाकर ले जाओ। तो वो गुस्से में होकर कहने लगा मैं तेरे सर पर रखूंगा। तो जब ये कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में जरा जोश भी था। जब ये कहा कि मैं तेरे पर रखूंगा
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا. اس کا ذکر قرآن میں ہی ہے. جب اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا, اس کی جان نکل گئی. دوپہر کا وقت تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, مسلمان تو بھاگ گیا اور کوئی دیکھنے والا تھا نہیں کہ کس نے مار دیا فرعون کا نوکر. اب فرعون تک خبر پہنچ گئی لیکن مارنے والا کون وہ کوئی خبر نہیں. سارا دن گزر گیا. دوسری دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا کہ اس کا نوکر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا, کیا فیصلہ ہوگا. تو دوسرے دن اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خوف سے پھر رہے تھے تو وہی مسلمان اس کا ایک اور کافر سے جھگڑا ہو رہا اور کافر اس کو مار رہا. اس مسلمان نے پھر فریاد کی کہ یہ مجھے مار رہا, میری مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تم جھگڑیلو جھگڑے کرتا ہے. ڈانٹا, اس ہاتھ اٹھایا کافر کی طرف جو مار رہا تھا, اسے پکڑے ظلم نہ کرے. تو وہ ڈرا کہ مجھے ڈانٹا, اس ہاتھ میرے مارنے کے لیے اٹھایا. تو اس نے فوراً کہا کل اس کو قتل کیا, آج مجھے قتل کرتے ہو. جب یہ کہا تو وہ تو پتہ چل گیا کہ کل فرعون کے نوکر کا قاتل یہی ہے. اس نے جھگڑا چھوڑ کر سیدھا فرعون کے پاس چلا گیا اور فرعون کو جا کر بتایا کہ تیرے نوکر کو اسی نے قتل کیا جس کو تم لوگوں نے پالا ہے. جب یہ سنا تو فرعون نے فوراً کہا اسے تو قتل کرنا چاہیے. تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. قدرت سے فرعون کی مجلس میں ایک شخص وہ بھی تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی. اس نے جب سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا تو وہ فوراً مجلس سے اٹھ کر آیا اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے ہاتھ سے فرعون کا نوکر کل قتل ہوا ہے. تو پہلے تو پتہ نہیں چلا, آج پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کو مارا اور قتل ہوا. تو فرعون نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے, جان بچانی ہے تو بھاگ جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگ گئے. مدین شہر میں پہنچے. مصر کے ایک عرب آئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ مصر سے مدین شہر کتنا دور بنتا ہے پیدل سفر کرنے کا. اس نے بتایا تھا تقریباً 20 دن کا سفر بنتا. تو بہرحال 20 دن کا سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں پہنچے. تو شہر کے باہر کنواں تھا, وہاں لوگ اپنے حیوانوں کو پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے. تو 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لائی پانی پلانے کے لیے. وہ بکریاں آگے بڑھے پانی پینے کے لیے تو وہ پھر ان کو پیچھے ہٹائیں, بار بار ہٹایا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا بات ہے, تم بار بار ان کو پانی کی طرف نہیں جانے دیتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے مردوں میں جانے سے, ہمارا گھر میں مرد کوئی نہیں ہے, باپ بوڑھے ہیں. اب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جب چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے. تو پیغمبر کے دل میں شفقت ہوتی ہے. جب سنا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان بکریوں کو لے کر پانی پر لے گئے, پانی نکال کر پلا کر واپس کر دی. تو اب وہ جب پہلے تو آدھا دن گزرنے کے بعد یعنی کافی دیر کے بعد واپس جاتی تھی, تو اس دن چند تھوڑی دیر میں ہی واپس پہنچ گئی. تو والد صاحب نے پوچھا کہ آج بڑی جلدی واپس آ گئی ہو, کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے تھے اس وقت ہم پھر پلاتی تھی. آج ایک مسافر تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پانی لے کر پلا دیا, اس لیے جلدی آ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسافر کو بلا لا. تو ان دونوں میں سے ایک آئی قرآن مجید میں ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شرم حیات کی حالت میں بات کی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو منہ پر پردہ کر کے بات کی کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, تو ہمارے والد صاحب آپ نے احسان کیا ہے, ہمارے والد صاحب آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں, آپ چلیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے.
دیکھو کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آگے چلنے لگی تو پیغمبر تو اب راستہ دیکھنا ہے کدھر جائے گی، تو عورت پر نگاہ پڑتی ہے، تو پیغمبر تو غیر عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، جو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، جدھر راستہ مڑی ادھر پتھر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا۔ تو بھارا اس طرح گھر میں پہنچے تو کتابوں میں یہ اسکال رہا ہے، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، تو چونکہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ نے ہماری بکری کو پانی پلایا، اس لیے میرے والد صاحب اس کو کچھ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، بلایا ہے۔ تو پیغمبر تو نیکی کا بدلہ دنیا میں کسی سے نہیں لیتا، نیکی کا بدلہ اللہ ہی سے لیتے ہیں۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کھانا رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بکریوں کو جو پانی پلایا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے، اس کا بدلہ میں روٹی نہیں کھاتا۔ جب یہ کہا تو حضرت شعیب علیہ السلام وہ اس وقت کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بکری کے پانی پلانے کے بدلے میں روٹی نہیں دے رہے، ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ سفر میں آئے ہیں اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کی وجہ سے کھانا نہیں دے رہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، تو ان کی ایک بیٹی نے ان سے کہا کہ یہ نوجوان اچھی طاقتور ہے، دیانتدار ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں خدمت کے لیے۔ قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسی خبر کی بڑا طاقتور ہے اور بڑا دیانتدار ہے؟ تو اس لڑکی نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ طاقتور اتنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے جو 10 آدمی کام کرتے تھے، اس اکیلے نے وہ کام کیا، اور بکریوں کو پانی پلاتے وقت 10 آدمیوں کے برابر اس اکیلے نے کام کیا۔ اور دیانتدار اتنا ہے کہ میں آگے چل رہی تھی تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کیا، مجھے کہا تم پیچھے چلو، راستہ جدھر مڑے ادھر پتھر پھینک دینا۔ تو یہ طاقتور بھی ہے، دیانتدار ہے، اسے پاس رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے یاد سن کر تو فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس 8 سال یا 10 سال رہو، 9-10 سال رہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں، 8-10 سال رہو، پھر جانا چاہو تو جب جو تمہاری مرضی جہاں چلے جاؤ، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں مدتوں میں سے جو بھی مناسب ہوگی میں پوری کر لوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب وہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے، ارادہ کر لیا مصر آنے کا۔ تو کوتور پہاڑ کے قریب پہنچے، رات ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا، راستہ بھول گیا کدھر کو جانا ہے۔ تو پہاڑ کے اوپر روشنی نظر آئی، تو بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، اوپر روشنی نظر آئی ہے، وہاں سے جا کر راستہ بھی پوچھوں گا۔ کچھ سردی کی حالت تھی تو کچھ آگ لے آؤں گا گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب پہاڑ کے اوپر گئے جہاں روشنی نظر آئی وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی قدرت سے درخت سے نور نکل رہا تھا۔ اس کے قرآن میں ہی ذکر، جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک کا کلام شروع ہو گیا کہ موسیٰ پاک جگہ پر آ گئے ہو، جوتا اتار لو، اطمینان سے کلام سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام پر تو اللہ کا کلام فرشتہ لاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ درجہ دیا کہ بلا واسطہ ان کا کلام اللہ کی طرف وہ اللہ فرماتے وہ سنتے۔ ایک تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آواز سننے سے کیسے پہچان، کیونکہ اللہ کی ذات تو سامنے ہے نہیں، آواز آ رہی، تو کیسی پہچان ہے کہ یہ مخلوق کی آواز نہیں اللہ کی آواز ہے۔
اس کو فرماتے ہیں کہ ایک تجھے کہ جدھر سے بولنے والا ہوتا ہے آواز ادھر سے آتی ہے، چار باقی جانوروں سے آواز نہیں ہوتی، جدھر سے بول رہا ادھر سے آتی ہے، دائیں بائیں پیچھے سے اوپر نیچے سے آواز نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی طرف بھی مکر نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے کلام کی آواز ہر طرف سے پہنچ رہی تھی۔ اور دوسرا، مخلوق کی آواز کان سنتا ہے، پھر دل دماغ اسے لیتا ہے، تو اللہ کا کلام براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر لگتا تھا، اصل آدمی کا دل ہے، اس لیے اللہ کے کلام کے مشابہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ تو سنتے ہی ہو، اللہ کی طرف تو توجہ پیغمبر کی بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جیسے اپنا کلام مجھے نصیب فرمایا، آپ کا کلام سن رہا ہوں تو اپنی ذات بھی مجھے دکھا دے تاکہ میں آنکھ سے دیکھ بھی لوں۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب اپنی ذات مجھے دکھا دے، میں اپنی نگاہ سے دیکھوں۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بڑا جذبہ تھا کہ اللہ کے کلام سننے میں کتنا سکون اور کتنی رحمت ہوتی تھی، تو دیدار میں کیا درجہ ہوگا۔ تو اس کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس حال میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ خود اللہ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال میں بڑا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنا چاہتا اس سے پلوایا، پھر قدرت دکھائی جب کوطور پہاڑ پر آئے تو اللہ نے اپنا کلام فرمایا۔ اور ہر پیغمبر کو اللہ معجزہ دیتے ہیں، معجزے کا معنی ہے کہ اللہ پاک اس کو یعنی ایسی صفت اور ایسا عمل اسے دیتے ہیں کہ جس کا مقابلہ ساری مخلوق نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو معجزے دیے، نبوت کی دلیل، معجزہ پیغمبر ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لا رہا، یہ جو کام کر رہا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک تو فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو ابھی موسیٰ نے عرض کیا کہ میری لاٹھی ہے، اس کا سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بڑے اس کے فائدے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ لاٹھی کے 16-17 فائدے لاٹھی رکھنے کے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے نفع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینکو، جب پھینکا تو بڑا سانپ بن گیا، اور پیغمبر کا دل بہت طاقتور ہوتا ہے، مخلوق کا اثر نہیں رہتا، لیکن وہ اتنا بڑا سانپ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سانپ بن جاتا تھا، میل تک سر اوپر لے جاتا تھا۔ تو جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، واپس آؤ۔ واپس آئے تو پھر فرمایا اس کو پکڑو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار تو نہیں کیا، لیکن ہاتھ پر کپڑا رکھ کر پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کپڑا بھی خوف کی نشانی، کپڑا ہٹا دو، ننگے ہاتھ سے پکڑو۔ کپڑا ہٹا دیا، جب اس کو ہاتھ لگایا تو لاٹھی بن گئی۔ اور دوسرا معجزہ فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں لگاؤ، جب بغل میں لگایا نکالا، سورج کے مقابلے میں اس کی روشنی۔
اور فرمایا یہ ہماری قدرت کے دو نشان معجزے ہیں، لے کر جاؤ اور فرعون کو دعوت دو، وہ سرکش بنا ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ بات نرمی سے کرنا تاکہ وہ غور سے سنے، نصیحت کو قبول کر لے۔ ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت میں سخت بات، سخت آواز اور غصے کی شکل بنانا یہ ٹھیک نہیں، نرمی کی بات ہو، شفقت کی شکل ہو۔ تو بہرحال اللہ نے یہ دو معجزے دیے اور فرمایا کہ جاؤ پھر ان کو دعوت دو۔ لمبے واقعات ہے، میں ذرا مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں رہے، انہوں نے پورا ریوڑ بکریوں کا دیا، بیٹی ساتھ دے دی، تو پھر ادھر نہیں گیا، اللہ کا حکم لے کر سیدھا فرعون کی طرف گئے۔ ساتھ اسی وقت دعا بھی مانگی کہ اللہ میری زبان میں اٹک ہے، وہ جو آگ کی وجہ سے چل گئی تھی زبان تو اٹک تھی، سننے والا ان کی بات فوراً سمجھ نہیں سکتا تھا کیا بولے، تو اس لیے کہا کہ اللہ میری زبان کی اٹک دور کر دو تاکہ میری بات کو سننے والا سمجھ سکے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ میرے بھائی بڑا ہے، اس کی زبان بھی صاف ہے، اس کو بھی نبوت دے دو، ہم دونوں آپ کا پیغام فرعون تک بھی پہنچائیں گے اور باقی لوگوں تک۔ اسی بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کو نبی بنانے کی، تو یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی۔ تو دونوں پھر فرعون کے پاس گئے، فقیرانہ لباس تھا، فرعون کے دروازے پر پہنچے، آگے نوکر کھڑے تھے، تو ان سے کہا کہ ہم فرعون کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اندر جا کر فرعون سے کہا 2 فقیر دروازے پر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بادشاہ کو کچھ دینے آئے ہیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے وہ ہنسا کہ ہیں فقیر اور مجھے کیا دیں گے، میرے تو خزانے ہیں۔ تو بہرحال جب سامنے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب نے ہمیں بھیجا پیغام دے کر، اگر اس پیغام کو مانوں گے تو جو نعمتیں ہیں تیرے پاس اس میں اور برکتیں ہوں گی، اور مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر نعمتوں کے بڑے خزانے جنت کے دیے جائیں گے۔ اور ساتھ تنبیہ کر دی اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ پاک کا پکڑ عذاب آئے گا، ہلاکت آئے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا سب کا رب تو میں ہوں، تمہارا رب کون؟ اس کا ذکر قرآن میں ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان و زمینوں کا رب ہے اس نے بھیجا ہے۔ تو فرعون وزیروں سے کہنے لگا یہ کیا بول رہا؟ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا جو تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادوں کا رب ہے۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ تو نے تو آج رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جب تو پیدا ہی نہیں تھا تیرے باپ کا رب کون تھا، تیرے دادا کا رب کون تھا؟ جو تمہارے باپ دادوں کا رب ہے اس نے بھیجا ہے۔ تو قرآن میں ذکر ہے، فرعون کہنے لگا یہ پاگل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا اس رب نے بھیجا جو مشرق مغرب کا رب ہے، اور یعنی تمہارے ملک کے مشرق میں جتنا ملک ہے اس کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی ہے، اور اس ملک کا بھی رب وہی ہے، اس نے بھیجا۔ تو پھر انہوں نے کہا میرے علاوہ کسی کو رب مانو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں صرف بات نہیں کر رہا، اس کی دلیل بھی لایا ہوں، معجزہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون کے محل سے باہر پھینکی، کسی کو اتنا بڑا سام بنتا تھا مکان کے اندر نہیں سما سکتے تو وہ تو میل تک پوچھا جاتا تھا، باہر پھینکا تو اب پہلے جتنا بڑا بنتا تھا اس سے بھی بڑا سانپ بنا، اور فرعون کے محل کو پکڑا اور ہلایا جیسے زلزلہ آتا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب زلزلہ بنا تو فرعون ڈرا کہ مکان گرے گا مرے گا، کانپتے کانپتے کھڑا ہو گیا اپنے اس
जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था कांपने लग गया, कहना पकड़ो पकड़ो, सोचते हैं खतरा हो गया कि मकान गिरेगा, मर जाएंगे। तो बहरहाल एक तो इस किताबों में तफसील आती है कि दिल में इतना खौफ आ गया कि उसे जुलाब शुरू हो गए। बैतुल खला जाता, भागता, फारिग होकर आता, एक दो मिनट बैठता, फिर भागता। अब बुजुर्ग कहते दावा रब होने का पखाना काबू में नहीं। वजीरों से कहा कि भाई क्या करें, तो सबने कहा ये जादू है। उस जमाने में जादू बड़ा जोरों पर था। उन्होंने कहा ये जादू लेकर आया है, हमारे मुल्क में जादूगर बहुत हैं, मुकाबला कराएंगे। उन्होंने कहा तुम जादू लेकर आए हो, दिन मुकर्रर करो, मुकाबला करेंगे, हम जादूगर बुलाएंगे, तुम भी आना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि ईद का दिन जो तुम्हारा होता है उस दिन मुकाबला हो जाएगा। तो बीच में कुछ अर्सा था, उसने सारे मुल्क में आदमी भेज दिए, बड़े जादूगर आए, मुकाबला करना है, या जादू लेकर आया है। तो किताबों में आता है कई हजार या लाख की तादाद जादू आ गए। और हर एक, ये भी कुरान में एक रस्सी और लाठी लेकर आया जो मजमे को सांप नजर आएंगे। जब बहरहाल उस दिन पहुंचे, मुकाबले की शक्ल हुई, तो उन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप पहले अपना जादू डालेंगे या हम डालें? हज़रत मूसा ने बोला तुम डालो। उन्होंने रस्सी लाठी डाली। अगर 80,000 थे तो फिर 1,60,000 वो सांप बन गए मैदान में। देखने वालों को सांप नजर आने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि ये भी सांप नजर आ रहे हैं, मेरी लाठी भी सांप बनती है, तो ये तो जादू से नजर आ रहा है, और वो मेरा जादू नहीं, वो तो अल्लाह की कुदरत। अब लोग क्या समझेंगे? तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खौफ न करो, तुम डालो, मेरी कुदरत और मदद से गालिब तुम होगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी डाली तो वो किताबों में आता है कि वो मैदान जहाँ मुकाबला था समुन्दर के किनारे पर मैदान था। अब पहले से भी बड़ा सांप बना है, पिछला हिस्सा तो समुन्दर पर हो गया, अगला मैदान में, और मुंह खोला और वो जो 1,60,000 सांप नजर आ रहे थे सबको खा गए। सारा मैदान खाली हो गया। और किताबों में आता है कि फिर मुंह उठाया तो लोग तो डरे कि सारा मैदान खा गया, अब हमें भी खा जाएगा, इसलिए कई तो डर से भागे। उस भागने में जो गिर गया वो तो नीचे मर गए। लेकिन जादूगरों पर खुल गया कि जादू की रस्सी लाठी सांप नहीं बनती, किसी को काटती नहीं, वो जादू की वजह से देखने वाले को सांप नजर आता है, होती वो रस्सी लाठी है। और ये सांप बनकर सबको खा गया, सारा मैदान खाली कर दिया। तो ये जादू नहीं है, ये हकीकत है। कुरान में जिक्र है, वो तो सब सजदे में हो गए, तो सजदे में होकर कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, सब ईमान ले आए। वो बुजुर्ग कहते हैं काम अल्लाह की मदद से होते हैं। जोर लगा उनके लाने का और कितना खर्चा किया फिरौन का, काम बड़ा अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम का, वो सारे जादूगर मुसलमान हो गए। तो भाई काम अल्लाह की मदद से होते हैं, अल्लाह करते हैं। पहला है कि जिसको कत्ल करना चाहता था अल्लाह ने परवश उसी के हाथ से कराई, और फिर मानने पर नहीं आया
مقابلے پر آیا، کتنا اسباب جمع کیے، ذلیل وہی ہوا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ اور قرآن میں ہے کہ فرعون نے دھمکی دی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ان کی تابعداری کر لی، یہ تمہارا بڑا استاد تھا اور تم نے مکر فریب کیا، اب تمہیں میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، درختوں پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو چاہے تو کر لے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، ایمان پر پکے رہو گے، جنت میں جاؤ گے، مرنا سب نے ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جان قربان کر دیں گے، پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بھائی اللہ کی مدد سے کام ہوتے ہیں۔ کتنا مقابلہ کیا تو ہزاروں کو ایمان نصیب ہوا، لیکن فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا، قوم کی اکثریت نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن یہ آتا ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت بچپن میں تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمے کا اعلان کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دل میں محبت بچپن سے تھی۔ اللہ نے، اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون نے جب پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ڈانٹا، اس نے طے کر لیا، دل میں محبت بھری ہوئی تھی، کلمے کا نور بھی اللہ نے دے دیا۔ اور پھر فرعون نے عیش کا سامان گھر سے سب نکال دیا، تو اس نے طے کیا عیش قربان کروں گی، پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑ۔ اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون نے پھر ظلم شروع کر دیے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اسے سخت گرمی کے وقت دھوپ پر لٹا دیتے، اوپر کوئی باہری پتھر وغیرہ رکھ دیتے اور کہتے اسی حال میں مرو گی اگر موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں چھوڑی۔ کہ اس نے طے کیا جان قربان کر دوں گی، پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑی۔ اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنے دنوں تک یہ ظلم کیا۔ جب فرعون نے سمجھا کہ یہ میری بالکل نہیں مانتی تو اب اسے قتل کر دیا جائے، تو قتل کا جب فیصلہ کیا تو اس نے طے کیا کہ میں پیغمبر کی تابعداری میں قتل ہو جاؤں گی، پیغمبر کی تابعداری کو نہیں چھوڑوں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب قتل کے لیے نکالا تو قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کا حال بتاتے ہیں کہ اس نے پیغمبر کی تابعداری کر کے جان دینے پر تیار ہو گئی، اور جب قتل کے لیے نکالا تو اس وقت یہ دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب میں تیرے پیغمبر کی تابعدار بنی ہوں، اب جان دینے کا وقت آ گیا، میرے لیے جنت میں محل بنا دے اور فرعون ظالم سے مجھے نجات دلا دے۔ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جب یہ دعا مانگی تو شہید کے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے پردے ہٹا دیے، جنت سامنے کر دی۔ تو پھر کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر حضور کی جنت میں ہوگی۔ تو بھائی مسئلہ ہے کہ دل میں ایمان کا کیا درجہ ہے؟ اصل دل ہے، یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں پیغمبر کی تابعداری کا پکا یقین بھر جائے، دل نورانی ہو جائے، تو پھر وہ کتنی مشکلیں بھی آئے ان پر بھی صبر کر کے حق پر قائم رہے گا۔ اور مسئلہ دل کا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کا نام آسیہ تھا، کہ حضرت آسیہ کا جسم تو کافر کے گھر میں ہے لیکن دل کا تعلق کافر سے نہیں، دل پیغمبر کی محبت سے بھرا ہوا، دل پیغمبر سے۔ یہ بڑے عبرت کے قرآن میں دونوں واقعہ ہیں کہ پہلے زمانوں میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تابعدار نہیں بنی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی پیغمبر کی تابعداری نہیں کی۔ تو جسم پیغمبر کے گھر میں ہے، دل کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہوا، تو قرآن میں ذکر ہے دوزخ میں دونوں کے۔ اور حضرت آسیہ کا بھی ذکر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو بتاتے ہیں فرعون کی بیوی کا حال
کہ پیغمبر کی تابعداری اختیار کی، کلمہ پڑھا، دل میں ایمان کو بھرا اور پھر عیش قربان کیا، پیغمبر کی تابعداری کو نہیں چھوڑا تو وہ جنت میں گئی۔ اور دوسرا بھی بڑا واقعہ ہے اسی کا کہ جس دل میں جو ایمان کو بھر لے اور سارے جسم کو اللہ کی رضا والے عملوں کا پابند بنائے، دل میں کلمے کا نور بھرے، کلمے کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ رہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشاہدے کا، تجربے کا اثر دل پر آتا ہے، اس سے حفاظت کرے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، تو اسباب سے جو کام نظر آ رہا تو وہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو دل میں اثر اسباب کا نہ آئے، اللہ کی قدرت کر لے، اور پھر یقین ایسا بنے کہ اسباب نہ ہو تو اللہ بغیر اسباب کے کر دیتے ہیں، اسباب کا خلاف بھی کر دیتے ہیں، ہوتا اللہ کی قدرت سے ہے۔ اسباب ذریعہ ہیں، اسباب کا اثر دل پر نہ ہو تو پھر یقین کامل ہوگا۔ اسباب کی نفی ہو، اسباب کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی دل یہ کہے اللہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ حضور کے عمل پر کر دیں گے، عمل کروں گا اللہ بغیر اسباب کے کر دیں گے۔ اسباب سارے ہوں، اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اسباب کچھ نہ ہوں پھر بھی دل میں یہ بھرا ہوا ہو اللہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ حضور کے عمل کی برکت سے کریں گے۔ تو بھائی دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین بھر لے گا، غیر کی نفی ہوگی تو یہ ایمان کا کمال ہوگا، اور پھر اس کا ذریعہ دعوت ہے۔ اعلیٰ درجہ تو ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کی بات نہ کبھی بولے، نہ سنے، نہ سوچے، اللہ کی قدرت سے ہونے کی دعوت کی بات کو سنے اور دعوت کو بولے، تنہائی میں اسی کو سوچے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جیسے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرض کیا ہے، ایسے واقعات میں غور کرنا، ان کو بولنا۔ اب وہی اس کے آگے مسئلہ ہے کہ جب فرعون اس کی قوم کی اکثریت ماننے پر نہیں آئی تو پھر پیغمبر کے اعمال اختیار نہ کی جائیں تو پھر مصیبتیں دنیا میں آئیں گی۔ تو فرعون پر مصیبتیں، اس کی قوم پر مصیبتیں شروع ہو گئی۔ پہلے چھوٹی مصیبتیں آئیں، ماننے والے نہیں بھرے، پھر بڑی مصیبتیں آئیں۔ بڑی مصیبتیں 5 ذکر ہے۔ ایک پانی کا طوفان اللہ نے بھیجا، زوردار بارش بھی شروع، اور کافروں کے گھروں میں نیچے سے بھی چشمے، مسلمانوں کے فقیروں کے جھوپڑے سکون کے ساتھ گزر رہے، اور کافروں کے محل کتابوں میں آتا ہے کہ پانی سے اتنے بھر کر بیٹھتے تھے تو گلے تک پانی آتا تھا۔ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، اور جو پیغمبر کی تابعداری کر رہے وہ اپنے جھوپڑوں میں سکون کی زندگی گزار رہے۔ اب جب یہ حال بن گیا، موت کا حال بن گیا، مر جائیں گے، نہ کچھ پکا سکتے، نہ کھا سکتے، نہ لیٹ سکتے، نہ کام کر سکتے۔ فرعون نے مشورہ کیا تو سب نے کہا کسی سبب نہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائیں تو امید ہے کہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک وفد بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ آپ رب سے دعا مانگے، ہمارے گھروں میں یہ مصیبت بن گئی ہے، یہ مصیبت ختم ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ وہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، ایمان لے آئیں گے، ان کی مصیبت ختم کر دے۔ اللہ نے پانی کو خشک کر دیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ فصل زیادہ ہونے لگ گئے کیونکہ بارش کا پہلے تو جہاں نہریں تھی وہاں ہوتا تھا، اب جہاں نہریں نہیں تھی وہاں بھی فصل شروع ہو گئے۔ ایمان نہیں لایا۔
اللہ نے پھر ٹڈی کا عذاب بھیجا. مکڑی سی وہ ٹڈی آئی, سارے کھیت کھا گئی, جتنے باغ تھے سب پتے کھا گئی, لکڑیاں رہ گئی, پیچھے کچھ نہیں. اب پھر موت کا سبب نظر آیا, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, بھوک سے مریں گے. اور پھر سب نے کہا کہ حکومت کے نظام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائیں گے تو امید ہے کہ ہوگا. پھر وفد بھیجا اور پھر وعدہ بھی کیا کہ رب سے دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے, ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا پر مکڑی کو ختم کر دیا, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. تو بہرحال یہ 5 بڑے عذاب آئے. مکڑی ختم ہوئی, پھر اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا. کافروں کے گھروں کے بستر بھی جوؤں سے بھری ہوئی ہے, جسم کے بستر بھی. اور مسلمان میلے کچالے کپڑوں میں سکون سے زندگی گزار رہے. اب ان کے جسم کے بھی سارے کپڑے جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں, بستر بھی بھرے ہوئے ہیں. نہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں. اب پھر سخت مصیبت بن گئی. پھر وعدہ کیا کہ یہ مصیبت دور ہو, دعا کرو تو پھر ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے جوئیں ختم کر دی, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. کافروں کے گھر چھوٹی چھوٹی مینڈکوں سے گھر سارے بھر گئے, بستر بھی مینڈکوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو کھانا پکاتے ہیں, رکھتے ہیں تو چھلانگے لگا کر ان کے کھانوں میں داخل ہو جاتی ہیں. کوئی سکون کی حالت نہیں. جب پھر سخت پریشان ہوئی, پھر وعدہ کیا دعا مانگو مصیبت دور ہو, ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے مینڈکیں ختم کر دی, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. پھر اللہ نے خون کا عذاب بھیجا. کافر کھانا پکا کر منہ میں رکھتا ہے, خون بن جاتا ہے. پانی لیتا ہے برتن میں, خون بن جاتا ہے. نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ کافر مسلمان سے کہتا تیری برتن میں پانی رہتا ہے, میں برتن میں لیتا ہوں, خون بن جاتا ہے, اپنے برتن میں پانی دے ذرا پی لو, سخت پیاسا ہوں. وہ مسلمان رحم کے اپنے برتن میں پانی ڈالا, وہ اسے پکڑاتا, جب کافر ہاتھ لگاتا تو پانی خون بن جاتا. اب وہ خون کون پیے؟ اور مسلمان کو واپس کر دیتا, تو مسلمان جب ہاتھ برتن کو لگاتا تو خون پانی بن جاتا. پھر وعدہ کیا یہ مصیبت دور ہو, ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی, اللہ نے اس خون ہونے کو ختم کر دیا, ایمان پھر بھی نہیں لائے. جب 5 دفعہ بار بار وعدے کر کے بھی ایمان نہیں لائے, تو پھر اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مسلمانوں کو لے کر نکل جاؤ, فرعون پکڑنے کے لیے پیچھے پڑے گا, اس کو ہلاک کریں گے, تمہیں بچائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب مسلمانوں کو لے کر رات کو نکل گئے. فرعون کو دن میں جب پتہ چلا کہ وہ چلے گا, اس نے کہا ہماری نوکری خدمت کے کام سارے وہ کرتے تھے, بغیر اجازت کے گئے, سارا لشکر چلے, سب کو پکڑنا ہے. اب پیچھے گیا تو قدرت سے وہ رات کو چلے, اس راستے پر پیچھے فرعون کے لشکر آ گئے, آگے سمندر آ گیا, پیچھے فرعون کے لشکر آ گئے. اب ڈر گئے, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب تو 2 موتوں میں سے ایک موت ضرور ہے, رکی تو دشمن کے ہاتھ میں, وہ قتل کریں, کیا کریں, آگے بڑھے تو پانی میں ڈوب کر مریں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں, نہ فرعون کے لشکر کا نہ سمندر کا. وہ کہا کلا, ہرگز نہیں, مت ڈرو, رب میرے ساتھ ہے, رب نجات کا راستہ دیں گے. کسی بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعوت دیتے سنتے تھے, دائی نہیں تھے. جو دعوت سنے گا ایمان کسی درجے کا بنے گا, لیکن اعلیٰ درجے پر نہیں جائے گا. اعلیٰ درجے پر وہ جائے گا ایمان کی دعوت کو توجہ سے سنے, دل سے تصدیق کرے یہ حق ہے, اور دعوت دینے میں بھی مشغول ہو, اور دعوت دیتے ہوئے اپنے دل پر نشانہ لگائے کہ جب یہ کہہ رہا کہ
مال اسباب مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو دل پر لگائے کہ میرا کوئی کام میرے مال و اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور قدرت کے فیصلے مال و اسبابوں پر نہیں آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں پر آئیں گے۔ تو دل پر لگائے کہ میری کامیابی حضور کے عملوں سے ہوگی، مال و اسبابوں سے نہیں ہوگی۔ ہاں، حضور کی سنت کے مطابق جو کام کروں گا اس پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت برکت آئے گی۔ تو دعوت دینا اور دعوت کو سننا اور تنہائیوں میں دعوت کے مضمونوں کو سوچنا اور قبولیت کے اوقات میں پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ اللہ حق والا یقین جو ایمان ہے اس کا کمال نصیب فرما، اور ایمان کے خلاف کے اثرات سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ دعائیں بھی مانگنا، دعوت میں مشغول ہونا اور غیر کی نفی کرنا۔ تو اس لیے عبرت کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنو اسرائیل دعوت سننے والے تھے، داعی نہیں تھے، اس لیے جب موت کے اسباب سامنے آئے تو ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈانٹا، ڈرو نہیں، اللہ ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام مارو لاٹھی سمندر کو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف دشمن کے لشکر ہیں تو لاٹھی مارنے کا حکم ہوا کہ پانی کو مارو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنی عقلوں پر چلتے ہیں یہ ان کی عقلوں پر لاٹھی ہے۔ آدمی کی عقل کیا کہتی ہے؟ ایک طرف دشمن ہو ایک طرف پانی ہو تو لاٹھی کہاں مارنی چاہیے؟ بولو، آدمی کی عقل کیا کہتی ہے؟ ہر ایک کی عقل یہی کہے گی دشمن کو مارے، پانی کو مارنے سے تو چھینٹی اڑے گی، کچھ نہیں ہوگا، دشمن کو ماریں گے جسے لگے گی اس کا تو ساتھ پھٹے گا۔ اس کہتے ہیں اللہ کے حکم آدمی کی عقل سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ اللہ کے حکموں میں ادھر ادھر نہ سوچے بولے، جو حکم ہے فوراً عمل کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہیں پوچھا کہ پانی کو کیوں مرواتے، جب کہا مارو سمندر کو، فوراً مارا۔ جب اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے خشک۔ وہ 12 قبیلے تھے مسلمانوں کے، اور ہر 2 راستوں میں پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ پانی کا اپنا مزاج کیا ہے؟ نیچے جگہ خالی ہو تو پانی اوپر رہے گا، نیچے آئے گا، کیا کہتے ہو؟ لیکن ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ جہاں حکم دیں گے وہاں سے چیز نہیں ہل سکتی۔ اب پانی پہاڑ کی طرح کھڑا، ادھر بھی اور بیچ میں خشک راستہ بناؤ، اور فرمایا کہ ان راستوں پر چلو اور راستے کھلے رہنے دو، دشمن انہی راستوں پر آئے گا اس کو ہلاک کریں گے۔ اور کتابوں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب چل پڑے تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، ہمارے باقی ساتھیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ انہوں نے دعا کی تو وہ جو پانی کا پہاڑ تھا اللہ نے انہی میں کھڑکیاں بنا دی، اور پھر سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو جو پیغمبر کی تابعداری کر رہے ہیں ان کا ہر مشکل اللہ حل کر دیتے ہیں۔ سمندر ہے تو خشک راستے، اور فرعون جب پہنچا خشک راستے دیکھے، کتابوں میں آتا ہے، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، کتابوں میں آتا ہے کہنے لگا دیکھو سمندر نے بھی میرے راستے بنا دیے، اور پانی کا ڈر بھی لگا کہ یہ پانی سارا اوپر گرا تو کیا ہوگا، لیکن ظلم کے جوش میں پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، آگے بڑھا، اور کئی لاکھ کا لشکر تھا وہ بھی سارے اندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے سمندر سے سارے باہر نکل گئے اور فرعون کا سارے لشکر سمندر کے اندر ہو گئے، اللہ نے پانی کو ایک کر دی۔ تو اللہ کے حکم سے لاٹھی ایک لگی ہے، لاکھوں کی نجات کا سامان بنا، لاکھوں کی ہلاکت کا سامان بنا۔ تو بھائی یہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابیاں پیغمبر کے اعمال سے ہیں،
عمل چھوڑ کر اسباب کا نقشہ کتنا بڑا ہے تو اس پر مصیبتیں آئیں گی، رحمت برکت نہیں آئے گی۔ اب یہ ایک تو یہ بھی عبرت کا واقعہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی آگے سمندر آیا، پیچھے لشکر آئے تو ڈر گئے۔ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں تھا کہ کسی وقت بھی غیر کا خوف نہ آئے۔ اعلیٰ درجہ دل میں ایمان کا ہوگا تو غیر کا اثر نہیں لے گا۔ صحابہ کرام کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کا لشکر جب کافروں کے مقابلہ کرتے ہوئے فتح ملک فرق کرتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے ایک بڑا دریا آ گیا، تو کافروں نے یہ سوچا کہ وہ تو اس علاقے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو دریا طے کیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ادھر کوئی کشتی نہ رہے، سب کشتیاں ادھر لے جاؤ، تو پھر یہ دریا سے آگے نہیں آ سکیں گے، رک جائیں گے۔ تو صحابہ کا لشکر جب وہاں پہنچا، آگے دریا آ گیا، تو صحابہ کو ماشاءاللہ دل اللہ کی طرف اللہ کرتے ہیں، حضور کے اعمال پر کرتے ہیں۔ تو جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کی صفاتی نام لیے اور بسم اللہ پڑھی اور کہا کہ اللہ ہمیں قدرت سے پار کر دے، اور سب نے اس طرح دعا بھی کی، بسم اللہ پڑھی اور چل پڑے۔ تو تاریخ میں آتا ہے گھوڑے بھی، اونٹ بھی اور پیدل چلنے والی بھی پانی کے اوپر چل رہے ہیں، پورے پاؤں نہیں بھیگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قدرت سے سمندر پھاڑ کر خشک راستے بنا دیے، اور حضور کی امت کے لیے اللہ نے پانی کے اوپر چلا کر دریا سے پار کر دیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے وہ کافر جب دیکھ رہے کہ آدمی بھی پانی کے اوپر چل رہا، نیچے نہیں جا رہا، اس کا گھوڑا بھی اوپر چل رہا، اونٹ بھی اوپر چل رہے، وہ کہنے لگے یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، جن آ رہے ہیں۔ انسان تو پانی میں ڈوبتا ہے، اس کا گھوڑا بھی ڈوبتا ہے۔ اور دل میں اتنا خوف پڑا اور سارے مقابلے سے بھاگ گئے، کوئی وہاں ٹھہرا لے۔ تو بھائی یہ اللہ نے قدرت دکھائی کہ حضور کے اعمال سے دنیا کے مسئلے بھی ایسے اللہ حل کرتے ہیں جو آدمی کا وہاں گمان نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کے اس لشکر کو اللہ نے پانی کے اوپر سے چلا کر پار کر دی۔ تو بھائی سیکھنے کی جو کامیابی کا ہے کہ دل میں اللہ کی قدرت کا یقین بھرنا اور قدرت کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں پر ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اصل آخرت ہے کہ دوزخ سے نجات ملے، جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ نیت تو کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت نصیب ہو۔ اعلیٰ جنت وہ ہے، جنت میں 100 ایسے فرمایا، سب سے اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، پھر آپ کے بعد باقی انبیاء کی جنت۔ اور جو حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر اس محنت کرنے والے بنیں گے، دوسروں کو اعمال پر لانے کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے یہ درجہ محبت کا کیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا، حضور کے قرب والی جنت میں پہنچے گا جو مردہ سنت کو زندہ کرنے والا بنے گا۔ تو کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت میں جانے کی نیت ہے؟ تو بھائی عزم تو کرنا چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں، اس کی کوشش کرنی ہے۔ نیت ساری دنیا کی ہو، اللہ جہاں پہنچائے وہی کرنا ہے۔ تو خود حضور کی سنت پر خود عمل کرنا اور باقی سارے انسانوں کو حضور کی سنت اعمال پر لانے کی کوشش کرنا۔ بڑی سنت تو کلمہ اور کلمے کی دعوت ہے، پھر نماز ہے، پھر جتنے حضور نے ذکر بتلائے، اور پھر دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں جو حضور نے سنت طریقے بتلائے، یعنی ساری ترتیبیں حضور کی سنت کے مطابق ہوں، اور سارا جسم سنت کا پابند بنے، یعنی یہاں تک بھی اللہ نصیب فرمائے کہ کبھی کان حضور کی سنت کے خلاف کی آواز اور بات کو نہ سنے،
آنکھ کبھی سنت کے خلاف نہ دیکھے اور زبان کبھی سنت کے خلاف کی بات کو نہ بولے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کبھی سنت کے خلاف نہ ہو، اور پھر یہاں تک کہ دل دماغ روح بھی ہر وقت حضور کی سنت جذبات میں ہوں، ظاہر باطن جو حضور کا سنت کا پابند ظاہر باطن بنے گا تو یہ تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ پھر اعلیٰ درجے یہ ہے کہ جو حضور کی سنت اعمال کی طرف توجہ نہیں کر رہے، سنتے چھوٹ رہی، اعمال چھوٹ رہے، محنت کر کے ان کو حضور کی سنت اعمال پر تیار کرنا، دعوت میں سب کو لگانا، نماز کا پابند بنانا، پھر حضور کی سنتیں سیکھنے پر ہر سنت کو سیکھیں، عمل کریں، دوسروں کو سکھلائیں۔ تو بھائی جو دوسروں کو سنت پر لانے والا بن جائے گا تو پھر جیسے حضور نے فرمایا جس کی محنت سے سنتی زندہ ہوں گی تو اس کے دل میں حضور کی محبت کا اعلیٰ درجہ بنے گا، اور جو یہ درجہ اختیار کرے گا تو فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب والی جنت میں جانے کی نیت ہے؟ تو بھائی عزم تو کرنا چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں۔ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا بھی عزم کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں محنت کا وہ درجہ نصیب فرمائے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ دوزخ سے بچیں، جنت میں جائیں۔ نیت تو اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی حضور کی سنت کو چھوڑ کر نہ چلے۔ ہر مسلمان حضور کی ہر سنت کو مقصد بنا کر اس پر خود عمل کرنے والا بنے، دوسروں کو اس سنت پر لانے کے لیے اپنی جان مال وقت لگانے والا بنے۔ جتنا جس کے صلاحیتیں حضور کی سنت کے زندہ کرنے میں لگیں گی وہ قیمتیں ہوں گی۔ جتنا وقت حضور کی سنت زندہ کرنے میں لگے گا، ایک صبح ایک شام اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں لگائے گا تو ساری دنیا سے بہتر درجہ اس صبح شام کا ہوگا۔ اور جتنا مال بھی لگائے گا تو اس مال کی بھی قیمت اللہ دیں گے، کتنے 100 گنا اور لاکھ گنا بڑھا کر دیں گے۔ اور جس کی جان کی ساری صلاحیتیں حضور کی سنت پر عمل کرنے میں دوسروں کو لانے میں لگیں گی اس کی جان بھی قیمتی ہوگی۔ تو بھائی اپنی جان مال قیمتی بنانا ہے تو حضور کی سنت اعمال کی زندہ کرنے میں لگا، تو اس کے لیے تیار ہیں؟ نیت تو ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کی سنتوں کے زندہ کرنے میں لگانا ہے، خود سنت پر عمل کرنا، دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کرنا۔ تو جو اس قربانی پر آئیں گے تو بھائی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت میں پہنچیں گے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کتابوں میں اس کے گھر والے اگر سنتوں کی زندہ کرنے کی محنت نہیں کرتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے، وہ نیچے ہوں گے، وہ اعلیٰ جنت میں ہوگا۔ فرشتے اسے سلام کرنے آئیں گے تو وہ فرشتے سے پوچھے گا میرے گھر والے کہاں؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کی ہے، اس لیے اللہ نے تیری محنت سے سنتی زندہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب والی جنت میں تو پہنچ گیا۔ اور تیرے گھر والے عمل کرتے تھے، دوسروں کو عملوں پر تیار نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ جنت میں تو آ گئے ہیں، وہ نیچے کی جنت میں ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو اپنے لیے بھی محنت کرتا تھا، گھر والوں کے لیے کرتا تھا، میرے گھر والے تو میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو فرشتے اللہ کے دربار میں یہ حال عرض کریں گے تو اللہ پاک حکم دیں گے اس کے گھر والوں کو بھی اس اعلیٰ جنت میں پہنچا دیں۔ اور یہ بھی آتا ہے اگر اس کے ماں باپ اس قربانی والے نہیں تھے، بیٹا قربانی والا بنا کہ دوسروں کو سنت پر لانے کی محنت کرتا تھا تو اس کی قربانی پر اس کے ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ جنت میں پہنچائیں گے۔ تو بھائی گھر والوں کی بھی بڑی خدمت یہ ہے، ماں باپ کی بھی بڑی خدمت کہ اعلیٰ جنت میں جائیں۔ تو اعلیٰ جنت میں جانے میں ذریعہ ہے کہ بھائی جہاں حضور کی سنتیں مٹی ہوئی ہیں وہاں سنتوں کے زندہ کرنے میں جان مال وقت لگانا۔ تو جو ایسی قربانی والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اعلیٰ جنت میں پہنچائیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی۔
تب ساری دنیا میں سنتے زندہ ہوں اس کی محنت کے لیے تیار ہیں تو بھائی اس کے لیے نیت تو ساری زندگی کے کر کے کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ملکوں کے لیے جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو ملکوں میں جانے کا عزم کریں. ملکوں کی جماعتیں سال کے لیے جاتی ہیں, 7 مہینے کے لیے بھی, 4 مہینے کے لیے بھی, اور ملک کے اندر کے لیے بھی دور دراز کے لیے جماعتیں وہ جاتی ہیں جو سال کی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اس قربانی کے لیے کون کون ہے ماشاءاللہ وہ کھڑے ہوں. ابھی جائیں نہیں, تشکیل جو ہے یہ کام کا شروع ہے. بیان کام کی بات ہے اور تشکیل کام کا شروع ہے. تو بھائی کام کے شروع میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے جیسی نیت کی ہے تو اس میں ماشاءاللہ پیش کریں. جی جناب, ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے پوری زندگی.